تو جس طرح منہ سے بولنے سے طلاق پڑ جاتی ہے، ویسے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی تو لکھنے سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اگر خالی پرچے پہ لکھا طلاق، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر لکھے میری زوجہ کو میں طلاق دیتا ہوں، یہ پرچے پہ لکھ دیا، تو طلاق لکھنے سے بھی پڑ جائے گی۔ اگر اس نے صریح الفاظ میں طلاق دی اور اپنی بیوی کی طرف اس طلاق کو منسوب بھی کر دیا تو اس لکھنے سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اچھا، مثال کے طور پہ پرچے پہ لکھا، بیوی کو خط لکھ رہا تھا، طلاق لکھی اس میں بقائمی ہوش و حواس اپنی زوجہ کو فلانا بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، پھر وہ لیٹر پھاڑ دیا، پوسٹ نہیں کیا، تو پھاڑنے واڑنے سے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ لکھ دیا، جیسے ہی لکھے گا پورا جملہ طلاق پڑ جائے گی، اور چونکہ لفظ صریح سے طلاق دی ہے تو لکھنا ہی نیت کے قائم مقام ہے، نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیوی کو خط لکھ رہا تھا، بیوی کی طرف منسوخ کر دیا، صریح الفاظ ہیں، طلاق پڑ جائے گی، چاہے پھر لیٹر پھاڑ دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر لیٹر میں یہ لکھتا ہے جب یہ لیٹر تیرے پاس پہنچے تب تجھے طلاق ہے، اور پھر پھاڑ دیا پیج، اب طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس نے جملہ کیا لکھا ہے، جب یہ لیٹر تیرے پاس پہنچے تب طلاق ہے۔ لیٹر تو اس نے پہلے ہی پھاڑ دیا، پہنچا ہے ہی نہیں، تو طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ لیٹر پوسٹ نہیں ہوا۔ لیکن پہنچنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صرف طلاق کے جملے اس نے بیوی کی طرف منسوب کر دیے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ پرچے پہ لکھنے کا معاملہ ہے یا کوئی کاغذ واغذ پہ لکھنے کا معاملہ ہے۔ پانی پہ لکھ دیا ہاتھ سے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی میں الفاظ وغیرہ بنتے نہیں ہیں۔ یا ہوا میں یوں لکھ دیا، جب تک الفاظ نہیں واضح طور پر تب تک وہ نہیں سمجھے جائیں گے۔ اچھا، اب آج کل کا جدید دور ہے، اس دور میں تو خط وط ہوتے تھے، آج کل کا جدید دور ہے واٹس ایپ، وائس میسج، یہ سارا چیزیں ہیں۔ تو اگر یہ بیگم کی چیٹ میں جاتا ہے، میسج ٹائپ کرتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اور سینڈ کا بٹن نہیں دباتا اور وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اب ڈیلیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ پورے سارے فقہا کا اجماع ہے کہ پرچے پہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق لکھ دی، اس کے بعد پھاڑ بھی دے گا تو پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، طلاق نافذ ہو گئی۔ اور جدید دور میں، ڈیجیٹل دور میں، اگر بیگم کو پورا میسج صریح لفظوں کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اس کے چیٹ ان باکس میں جا کے لکھ دیا، پھر مٹا دیتا ہے، سینڈ کا بٹن نہیں دباتا، سینڈ کے بٹن سے کچھ بھی نہیں ہے، بیوی کو سنانا کوئی ضروری نہیں ہے، گواہوں کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ تو جس طرح بولنے میں گواہوں کو سنانا اور بیوی کو سنانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح لکھنے میں بیوی کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ لکھا آپ نے طلاق۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وکیل کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے طلاق کے پیپرز بنانے ہیں، میری بیوی کو طلاق لکھ دو، اور وہ لکھنے ہی لگا تھا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں دینی طلاق، میں جا رہا ہوں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے منہ سے بول دیا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو، اب چاہے وہ نہ بھی لکھے طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ صریح لفظ اس نے طلاق دینے کا اپنے منہ سے جاری کر دیا، طلاق پڑ جائے گی چاہے وہ نہ لکھے۔ یا اس نے کچھ بھی نہیں بولا، اسٹیمپ پیپر میں طلاق لکھی ہوئی تھی، اس نے پڑھ کر نیچے دستخط کر دیا، تو جیسے ہی دستخط کرے گا اوپر کا مضمون پڑھنے کے بعد طلاق پڑ جائے گی۔ ہاں، خالی اسٹیمپ پیپر پر نیچے سائن کروا لیا کسی نے، یہاں پہ اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس نے سائن کر دیا تو طلاق نہیں پڑے گی، اس کو تو نہیں پتا تھا اوپر کیا مضمون ہے۔ یا اوپر مضمون کو چھپا لیا، بولا نیچے بندوق رکھ کے بولا سائن کر، اس کو اوپر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے سائن کر دیا، اس سے طلاق کے پڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اوپر کی تحریر پڑھ کے سمجھ کے، یا چائنیز میں تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کو چائنیز آتی نہیں ہے، اور اس نے نیچے سائن کر دیا تو نہیں ہوگا۔ وہ لینگویج سمجھ کے پھر سائن کرتا ہے تو سائن کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی بیوی کو خود طلاق لکھ دی ہے، تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔